کالی فاس عموماً میں نے دیکھا ہے کہ یادداشت کے لیے بہت اچھی ہے، اور اگر لمبی بیماری کے نتیجے میں ہو خرابی تو اس میں وہ جو آرٹیریوسکلیروسس کی دوائیں ہیں وہ کام آئیں گی. اس میں الومنا ہے مثلا، سلفر دونوں کے بین بین ہے، آرٹیریوسکلیروسس میں بھی اثر رکھتی ہے اور عام طور پر یادداشت بڑھانے میں بھی. مثلا وہ مریض جن کو اچانک خون کی سپلائی بند ہو جائے دماغ کو اور یادداشت کو بیٹھیں، اب وہ آرٹیریوسکلیروسس تو اس کو نہیں کہتے، بہرحال وہ لگیں ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن جو بیچ میں وقفہ پڑا ہے اس کی وجہ سے یادداشت مٹ گئی ہے، اس کو اجاگر کرنے میں سب سے اچھی دوا سلفر ہے. یہ پتہ نہیں کیسے اثر دکھاتی ہے مگر کرتی ہے. بہت مریضوں میں نے خود دیکھا ہے اس کو. بھولی ہوئی باتیں جو یوں لگتا تھا مٹ گئی ہیں، معلوم ہوتا ہے مٹی نہیں، وہاں بھی نقش تھوڑے تھوڑے باقی تھے. جس طرح کمپیوٹر سے بیٹری نکالیں یا کیلکولیٹر سے تو تھوڑی دیر لگتی ہے اس کو مٹنے میں، تو اس طرح دماغ کے پردوں پر بھی جو حروف لکھے جاتے ہیں الیکٹرک لہروں میں ہی ہے نا، وہ بھی کمپیوٹر طریقے پر، ان کے مٹنے میں کچھ دیر لگتی ہوگی. اگر اس سے پہلے پہلے وہ انسان کی سپلائی بحال ہو جائے تو وہ اجاگر کیے جا سکتے ہیں. کیوں جی آپ فرمائیں. کیا سلفر تو میں نے سی ایم سے لے کر 30 سے لے کر سی ایم تک سب استعمال کی ہوئی ہیں، ڈپینڈ کرتا ہے کون سی بیماری. اب میرا جو نیا رجحان ہے وہ یہ ہے کہ کینسر میں سلفر کو بہت اونچا دیتا ہوں، اور سلیشیا بھی سی ایم، اور ابھی ریسنٹ کیسز میں 2-3 جگہوں میں بہت اچھا نمایاں اثر پڑا ہے. جو بالکل غیر گزرے کیسز تھے ان کی اطلاع ملی ہے، وہ واپسی شروع ہو گئی ان کی اللہ کے فضل سے. تو یہ تو ہے ایسا آرڈر جس میں ایک خطرہ ضرور ہوتا ہے. اگر جسم میں کلی مجموعی طاقت اتنی نہ ہو کہ بیماری کو مقابلہ کر سکے تو پھر اونچی طاقت بعض دفعہ رد عمل پیدا کرتی ہے، اور اس کو پھر توڑنا چاہیے رد عمل کو. یہ نہ سمجھیں کہ رد عمل ہو گیا ضرور اچھا ہوگا. بعض حالتوں میں اکثر جو کینسر میں نے دیکھا ہے کہ دوا فائدہ دے تو رد عمل نہیں ہوا کرتا، کیونکہ کینسر اس جگہ کی دوا ہے جو رد عمل والے حصوں سے پیچھے واقع ہے، اور اگر اس میں ہو جائے تو اس کا مطلب ہے طاقت نہیں ہے مریض میں، اور اس میں محض تکلیف ہوگی اور اس کو فائدہ کی توقع نہیں ہے. اس لیے میرا یہ ذاتی رجحان ہے. کتابوں میں تو میں نے نہیں پڑھا، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ تجربے سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں مزید تحقیق طلب ہیں، لیکن کینسر میں اونچی طاقتوں کو میں نے زیادہ مفید دیکھا ہے، اور چھوٹی طاقتیں معمولی سا اثر کر کے پھر چھوڑ دیتی ہیں. 200 طاقت میں بھی میں نے دیکھا ہے تھوڑی دیر فائدہ دیا پھر چھوڑ دیا تو معلوم ہوتا ہے وہ گہری ہیں اور زیادہ چاہیے. لیکن خطرہ بس وہی ہے رد عمل کا. اگر رد عمل ہو اور تکلیف بڑھے اور فائدہ نہ پہنچے تو ہر ایک اس دوا کا اینٹیڈوٹ آپ کو پہلے معلوم ہونا چاہیے، اور وہ بلا تاخیر شروع کروا دیں. سمجھ گئے؟ جی فرمائیے. خون کی سپلائی جو بند ہو جائے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یادداشت سے جو مختلف دواؤں کا تعلق ہے اس میں روزمرہ کے لیے کالی فاس اور نسبتاً لمبی حالتوں میں سلفر، لیکن بعض ایکیوٹ حالتوں میں بھی سلفر کام آتی ہے. جبکہ مریض بے ہوش ہو گیا ہے، اس کی سپلائی مثلا شوگر کے کمی کی وجہ سے اچانک یادداشت ختم ہو گئی ہے، کوما میں چلا گیا ہے، ایسے مریض کی پرانی یادداشتوں کے پرنٹ کو ابھارنے کے لیے سلفر بہت اچھی دوائی ہے. اور فوری طور پر دینے کے لیے کاربوویج از اے مسٹ. کاربوویج سے آپ کو شروع کرنی چاہیے جرنی. کیا کاربوویج تو میں 30 میں اکثر دیتا ہوں، اللہ کی فضل سے بہت مفید. 30 میں فوراً کام دکھاتی ہے. اور سلفر کو عام یادداشت کے لیے بھی میں نے استعمال کیا ہے کئی مریضوں میں. کالی فاس نے کوئی فائدہ نہیں دیا، سلفر دے کے دیکھا ہے، اچھی چیز ہے عموماً یادداشت کو.
क्या सल्फर से? ना ना, क्यों, आपको क्या खाता है? अब उतर रहे हैं? सल्फर खाई थी? अच्छा, सल्फर से बाल नहीं उतरा करते। सल्फर अगर एग्रावेशन पैदा करे और गलत इस्तेमाल हो तो फिर उससे मुमकिन है उतरें, क्योंकि सल्फर की एक ऐसी किस्म है जिसको बाल उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सल्फर का एक कंपाउंड है, वो जो पाउडर होता है ना बाल उतारने वाला, उसमें वो सल्फर की दवा पड़ती है, सल्फर का एक कंपाउंड पड़ता है। मुझे इस वक्त नाम याद नहीं रहा, मगर पहले मुझे याद था। इसके मतलब सल्फर खा के शायद दोबारा वापस आ जाए वो। लेकिन वो मुझे याद है, हमारे यहाँ एक कादियान में स्कूल में एक बाबा हुआ करता था, और उस बाबे बेचारे को बाल सुरख और अच्छा वज़ा कता का आदमी, मगर उसमें एक कमज़ोरी थी कि चोरी से कोई उसको वो नहीं था, कोई ख़ास छोटी मोटी चोरी जो होती है, बड़ी चोरी नहीं, छोटी मोटी चोरी में वो समझता बाबों का हक है, कोई हर्ज नहीं। वहाँ कादियान में एक दफ़ा जब स्कूल के बच्चे नए नए आते हैं तो हॉस्टल में उनको जगह मिलने से पहले मस्जिद में ठहरा दिया जाता है। उस ज़माने में ये वो दिन थे जबकि स्कूल के बच्चों ने अपने बिस्तर गोल किए हुए, थोड़ा सा सामान साथ रखे हुए, बाहर से आकर इंतज़ार कर रहे थे कि हमें अलॉटमेंट हो तो फिर हम हॉस्टल में मुंतकिल हों। मस्जिद नूर के पास ही हुआ करता था हॉस्टल। उन दिनों बाबा साहब को पता लगा कि बाद बच्चों के उसमें बिस्तर में तेल, कंघी वगैरह, शीशा सब कुछ मौजूद है, तौलिया। तो बिस्तर खोलते थे एक बच्चे का, और उसमें ज़्यादा अच्छी चीज़ें होंगी, और किसी वक्त आके जब वो बच्चे बाहर वहाँ पढ़ रहे थे तो आके तो वो खोल खाल के उसको इस्तेमाल करते, साबुन इस्तेमाल किया, तेल लगाया, और उसने दाढ़ी बाल सबको अच्छी तरह तेल किया, फिर कंघी की, वापस लपेट के सलीके से उसी तरह छोड़ गया। बच्चा बड़ा तंग आया, 2-3 दिन में बड़ा सख्त, ये पता नहीं कौन चीज़ है। तो वो एक और बच्चे के बिस्तर में लिपट के तो थोड़ी सी आंखें निकाल के तो लेट गया, स्कूल नहीं गया। तो उसने देखा, हाँ उसको हड़ताल कहते हैं, हड़ताल गंद की, हड़ताल लफ्ज़ जो चीज़ है ना, है गंदक की, हड़ताल गंदक से बनती है, वर्की भी होती है, दूसरी भी होती होगी, लेकिन वो गंदक ही के कंपाउंड का नाम है हड़ताल, और वो बालों की बड़ी शदीद दुश्मन है। तो उसने देखा ना बाबा जी इस तरह वो सुरख बड़े इत्मीनान से किए, तैयार हुए, उसी तरह सलीके से लपेटा, वापस गए। तो उसने दूसरे दिन हड़ताल लेकर अपने तेल में डाल दी और अच्छी खासी। खैर वो बाबा जी आए, उन्होंने जाके वो तेल निकाला, उसको खूब मरा, सारे बाल दाढ़ी के भी और हाथों में आ गए। बाबा जी हैरान परेशान। तो लड़का इस फलागबाद के बाहर निकला और उसको कहता पंजाबी में कि बाबा बाबा मुड़े मुड़े थे बाबा उधर से। लड़के लड़के या बाबा पढ़ रहे, वो कहाँ चला गया। तो ऐसा मशहूर हुआ लतीफा वो कि बहुत उस बाबे से मुलाकात भी हुई। अगर हो जाती तो जरूर पूछता।